वेलकम बैक गाइस। ये लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 2 है। ये एक सेपरेट लेक्चर नहीं है बल्कि ये लेक्चर नंबर 2 की कंटिन्यूएशन है, जिसमें हमने डिसीजन मेकिंग पर्सपेक्टिव के हवाले से बात की थी। चूँकि हमारे पास थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं जब वीडियो अपलोड करते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप में, और फिर आपके लिए शायद डाउनलोड करने में भी मसला होगा, तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो लेक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स और डिसीशंस की डिस्कशन आ जाती है कि लाइक हमने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर जो सबसे पहले बात की थी वो प्रॉब्लम की थी कि कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, प्रॉब्लम होगा तो उसको सॉल्व करने से रिलेटेड कोई डिसीजन ली जाएगी। तो आप देखिए वो प्रॉब्लम्स कौन कौन से हो सकते हैं, उनकी क्या टाइप्स हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ पे दो मेन किस्म के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक होते हैं स्ट्रक्चरड स्ट्रक्चरड प्रॉब्लम, और दूसरा जो है अनस्ट्रक्चरड प्रॉब्लम। अब जो स्ट्रक्चरड प्रॉब्लम है, ठीक है ना, दैट इज़ अननोन प्रॉब्लम, ठीक है ना। और ये एक ऐसा प्रॉब्लम होता है जो रूटीन किस्म का प्रॉब्लम होता है, जिससे हम फेमिलियर होता है, जो बार बार सामने आता है, ठीक है ना। तो इट इन्वॉल्व्स गोल्स दैट आर क्लियर, ठीक है ना। यानी इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है ना, सॉल्व करने के लिए हमारा जो गोल होता है वो क्लियर होता है, ठीक है ना। ये फेमिलियर होता है, कई मरतबा पहले भी इस तरह का प्रॉब्लम आ चुका होता है, ठीक है ना। और ईज़िली एंड कम्प्लीटली डिफाइंड, आसानी के साथ हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, विद कम्प्लीटनेस, ठीक है ना। इसका जो स्कोप होता है, ठीक है ना, उसको डिफ़ाइन करना थोड़ा सा आसान होता है। इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम इज़ अवेलेबल एंड कंप्लीट, यानी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी मालूमात होती है, वो अवेलेबल होती है और वो कंप्लीट भी होती है, ठीक है ना। तो अब इस तरह के जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होते हैं, उन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम डिसीजन दिए जाते हैं, ठीक है ना। अब प्रोग्राम डिसीजन क्या होता है? अ रेपिटेटिव डिसीजन दैट कैन बी हैंडल्ड बाय अ रूटीन अप्रोच, ठीक है ना। अगर मसले डेली बेसिस पे आते हैं, बार बार आते हैं, ठीक है ना, फेमिलियर किस्म के मसले हों, तो उनके लिए फिर हमने डिसाइड भी किया होता है कि ये मसला है तो इसका ये सलूशन होगा, ठीक है ना। अगर ये प्रॉब्लम आता है, बार बार आता है, तो उससे रिलेटेड हम वो डिसीजन भी पहले अपने साथ रख चुके होते हैं कि इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। अब जो प्रोग्राम डिसीशंस होती हैं, ठीक है ना, उसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं कि जी एक वेल नोन प्रॉब्लम है, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। तो उस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को हम उसके हवाले से डिसीजन मेकिंग करेंगे, प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो उसकी कितनी टाइप्स है, वो हम किस तरह करेंगे? तो उसमें जो वेल नोन है वो है पॉलिसी, प्रोसीजर एंड रूल्स, ठीक है ना। अब पॉलिसी क्या होती है? अ जनरल गाइडलाइन फॉर मेकिंग अ डिसीजन अबाउट अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, यानी किसी भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है ना, जब डिसीजन मेकिंग की जाती है तो उसके हवाले से ये एक जनरल गाइडलाइन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल खे एक कंपनी है और उसकी पॉलिसी है कि हम जो प्रोडक्ट भेजेंगे या जो सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे, अगर कस्टमर उससे सेटिस्फाइड ना हो, ठीक है ना, तो वो और वो रिटर्न करे उस प्रोडक्ट को, ठीक है ना, तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये एक जनरल पॉलिसी है। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न हो जाए, तो हम उनको एक्सेप्ट करेंगे। तो अब देखिए ये एक ऐसा मसला है जो रूटीन के बेस पे होता है। बहुत सी मरतबा अगर आपने देखा हो, आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं दराज के ऊपर या किसी शॉपकीपर के पास आप जाते हैं, ठीक है ना, तो वो अगर आपको पसंद ना हो या उसके अंदर कोई मसला हो, तो बहुत सी बिजनेसेस इस तरह होती है कि उनकी पॉलिसी होती है कि वो आपसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना।
تو اس طرح کا پرابلم اگر آپ کو آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے اس طرح کی ایک پالیسی پہلے سے رکھی جاتی ہے. یعنی بینگ اے مینیجر اگر آپ کو اس طرح کا پرابلم آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایسی ایک پالیسی ہو. اس طرح پروسیجر a series of interrelated steps that a manager can use to respond applying a policy to a structural problem. ٹھیک ہے نا. اب جناب پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ پروسیجر ہوتا ہے کہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے سٹیپ وائز اپروچ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کا پرابلم آ جائے تو اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے ہم یہ اور یہ سٹیپس جو ہے یہ فالو کریں گے. ٹھیک ہے نا. اس کی اگزامپل جو ہے وہ آپ کو نیکسٹ سلائڈ پہ مل سکتی ہے کہ لیٹ سپوز اگر کوئی مرچنڈائز ریٹرن ہو جائے آپ کو، آپ ایک کمپنی کے اندر مینیجر ہے، تو وہ ریٹرن مرچنڈائز کے لیے کوئی پروسیجر ہوگا. ٹھیک ہے نا. کچھ ڈاکومنٹیشنس انوالو ہوں گی سٹیپ وائز کہ پہلے وہ آئے گا اسٹور میں، اسٹورز کا جو مینیجر ہوتا ہے وہ اس کو چیک کرے گا. ٹھیک ہے نا. اور اس طرح وہ آخر میں جا کے کسی ہائیر اتھارٹی کے پاس چلا جائے گا اپروول کے لیے. تو اس طرح کی جو پروسیجرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ انٹیکٹ ہوتے ہیں آرگنائزیشنس کے اندر، اور وہ جو پروگرامڈ پرابلمس ہوتی ہیں، جو اسٹرکچر پرابلمس ہوتی ہیں، ان کو سالو کرنے کے لیے موجود ہوتی ہیں اس طرح کی پروسیجرز. پھر رولز ہوتے ہیں این ایکسپلیسٹ اسٹیٹمنٹ دیٹ لمٹس وٹ اے مینیجر اور امپلائی کین اور کانٹ ڈو. ٹھیک ہے نا. رولز جو ہے وہ ایک کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، ایک بیانیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں کلیئرلی لکھا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کام مینیجر کر سکتا ہے اور یہ کام مینیجر نہیں کر سکتا، یہ کام امپلائیز کر سکتے ہیں اور یہ کام امپلائیز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل کمپنی کا رول ہے کہ بھائی اگر $50 تک کسی بندے نے پرچیزز کی ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ پروڈکٹ ریٹرن کرے گا تو اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اگر $50 سے کم ہوں اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ ایک کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. یا اس طرح ہے کہ جناب اگر کسی نے کریڈٹ پہ پرچیزز کی ہے اور وہ ریٹرن کرے تو وہ کریڈٹ پرچیز کے بندے کیش نہیں دیا جائے گا، اس نے قرض پہ لیے ہے نا، واپس کی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بدلے تو کمپنی کیش نہیں دے گی. یہ ایک کلیئر کٹ رول ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو پروگرام ڈیسیشنز ہیں وہ اسٹرکچرل پرابلمس کے لیے آرگنائزیشنز کے اندر موجود ہوتی ہیں. اوکے جناب. پھر جو دوسرا قسم ہے پرابلم کا ہے وہ ہے انسٹرکچرل پرابلم. یہ ایک ایسا پرابلم ہوتا ہے جو روٹین والا پرابلم نہیں ہوتا، بار بار نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ جو مینیجرز کی فیملیرٹی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، اور یہ پرابلمس ہوتی ہے دیٹ آر نیو اور ان یوزول اینڈ فار وچ انفارمیشن از ایمبیگوس اور انکمپلیٹ. ٹھیک ہے نا. ایسے مسائل جو نئے ہو، جو عام طور پہ واقعہ نہیں ہوتے، سامنے نہیں آتے، ٹھیک ہے نا، اور اس سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ ایمبیگوس ہوتی ہے یا انکمپلیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی جو سمپل ایگزامپل میں آپ کو دے سکتا ہوں، ریسنٹ جو کووڈ-19 کی سچویشن ہے نا، کووڈ-19 سے ریلیٹڈ آرگنائزیشن کے اندر جتنے بھی پرابلم کریٹ ہو گئے تھے وہ سارے انسٹرکچرل پرابلمس تھے. فار ایگزامپل اسٹارٹ میں ہمارے کالج میں بھی یہ مسئلہ آیا تھا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے کالجز بند ہو گئی. اب پرنسپل کے لیے یہ ایک نیو سچویشن تھا، ایک انسٹرکچرل پرابلم تھا کہ اسٹوڈنٹ کو کس طرح انگیج کرے. ٹھیک ہے نا. آن لائن کلاسز دی جائے تو آن لائن کلاسز کے لیے کون سا سافٹ ویئر یوز کریں. ٹھیک ہے نا. اس طرح اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی یہ پہلا پرابلم تھا. اگر انڈیویجول کیپیسٹی میں ہم دیکھیں تو یہ جو کووڈ-19 کی وجہ سے کلاسز بند ہو گئی تھی اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کیا وہ مطلب ان کے لیے بھی ایک نیا پرابلم تھا کہ وہ کس طرح اٹینڈ کریں گے آن لائن کلاسز کو. ٹھیک ہے نا. تو پرابلمس دیٹ ول ریکوائر کسٹم میڈ سلوشنس. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ ایسے مسئلے ہیں کہ اس کے لیے جنرلی پروسیجر، پالیسیز اور رولز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. بلکہ ہر ایک پرابلم سے ریلیٹڈ ایک کسٹم بیس سلوشن ہوگا، یعنی ایسا سلوشن جو صرف اسی پرٹیکولر یونیک ناول پرابلم کو کے ساتھ ریلیٹڈ ہوگا. ٹھیک ہے نا.
تو پھر جب انسٹرکچرڈ پرابلمز آ جاتے ہیں تو اس کے لیے نان پروگرام ڈیسیشنز دیے جاتے ہیں. پہلے سے ڈیسیشنز موجود نہیں ہوتی, ڈیسیشنز جو ہوتی ہے جو لیے جاتے ہیں وہ بھی یونیک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ بھی ایسے ڈیسیشنز ہوتے ہیں جو بار بار نہیں لیے جاتے, وہ صرف اس پرٹیکولر پرابلم کے ٹائم لیے جاتے ہیں. اور اس طرح کے ڈیسیشنز جو ہوتے ہیں وہ یونیک رسپانسز جنریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب جو اسٹرکچرڈ پرابلمس تھے اس سے ریلیٹڈ پروگرام ڈیسیشنز تھے, تو پتہ تھا کہ بھئی اگر اس طرح کا ڈیسیجن لیا جائے تو اس کا رسپانس سب کے لیے ایک ہوگا, ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پہ جو ڈیسیجنز دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہر ایک کا رسپانس جو ہے وہ یونیک ہوگا, ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل آن لائن کلاسز کا فیصلہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا, زوم کے تھرو. اب ایک بندے کے پاس جو ہے زوم کی فیسلٹی اویلیبل ہے, وہ کہتے ہیں اٹس اوکے. دوسرا بندہ کہتے کہ نہیں میں زوم یوز نہیں کر سکتا, واٹس ایپ کے اوپر کر لے, رسپانس ڈفرینٹ ہو گیا. کوئی بندہ کہتے کہ یار میں ریموٹ ایریا سے ہوں, وہ تو انٹرنیٹ کام نہیں کرتا. کوئی کہتا ہے میرے پاس اینڈرائڈ موبائل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی یونیک قسم کے رسپانسز جو ہے وہ دیکھنے میں آ جاتے ہیں. اوکے, یہاں پہ یہ پروگرام ڈیسیشنز اور نان پروگرام ڈیسیشنز کے اندر جو ڈفرینسز ہیں, ٹھیک ہے نا, مختلف کریکٹرسٹکس کے حوالے سے وہ لسٹ کی ہے میں نے. تو یہاں پہ دیکھیں ٹائپ آف پرابلم کیا ہے, یا اسٹرکچرل ہوگا یا انسٹرکچرل ہوگا, ٹھیک ہے نا. جو انسٹرکچرڈ جو پروگرام ڈیسیشنز ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ زیادہ تر جو لوور لیول مینیجرز ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں, اور جو نان پروگرام ڈیسیشنز ہوتے ہیں وہ اپر لیول مینیجرز لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پروگرام ڈیسیشنز ہوتے ہیں اس کے لیے تو پالیسیز, رولز اور پروسیجرز آلریڈی موجود ہے, اور اس کے اندر اتنی زیادہ کنسیپچول سکلز انوالو نہیں ہوتی تاکہ اس پرابلمس کو سالو کیا جائے, یا ان ڈیسیشنز لینے کے لیے جو انالیٹیکل یا کنسیپچول سکلز ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ اتنی نہیں ہوتی. اس لیے یہ ڈیسیشنز لوور لیول پہ لیے جاتے ہیں. اور نان پروگرام ڈیسیشنز کے اندر چونکہ یونیک سچویشنز ہوتی ہے, یونیک پرابلم ہوتا ہے, اور اس کو سالو کرنے کے لیے کریٹیوٹی کی ضرورت ہوتی ہے, کنسیپچول انالیٹیکل سکلز کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس لیے اس طرح کے ڈیسیشن زیادہ تر اپر لیول پہ لیے جاتے ہیں. جو پروگرام ڈیسیشنز ہوتی ہے وہ بار بار آتی ہے, ریپیٹیٹیو ہے, روٹین ہے. جو نان پروگرام ڈیسیشنز ہے وہ نیو اور ان یوزول ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پروگرام ڈیسیشن سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ ریڈیلی اویلیبل ہوتی ہے, آلریڈی اویلیبل ہوتی ہے. لیکن جو نان پروگرام ڈیسیشنز لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن جو موجود ہوتی ہے وہ ایمبیگوس ہوتی ہے یا موجود ہی نہیں ہوتی, انکمپلیٹ ہوتی ہے. پروگرام ڈیسیشن سے ریلیٹڈ جو گولز سیٹ کیے جاتے ہیں وہ کلیئر اور اسپیسیفک ہوتے ہیں. نان پروگرام ڈیسیشنز میں گولز ویگ اور ان کلیئر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور پروگرام ڈیسیشنز کو سالو کرنے کے لیے, یعنی پروگرام ڈیسیشنز جو لیے جاتے ہیں کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے, تو ہمارے پاس ٹائم جو اویلیبل ٹائم ہوتا ہے جس میں وہ ڈیسیشن لیے جاتے ہیں وہ شارٹ ہوتا ہے. اور جو نان پروگرام ڈیسیشنز ہوتے ہیں وہ جب لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے ٹائم جو ہے وہ نسبتاً زیادہ ہوتا ہے. پروگرام ڈیسیشنز سلوشنز ڈپینڈ کرتے ہیں پروسیجرز کے اوپر, رولز کے اوپر اور پالیسیز کے اوپر, جس طرح ہم نے ڈسکس کیا. اور جو نان پروگرام ڈیسیشنز ہوتے ہیں تو وہ جب لیے جاتے ہیں تو اس میں مینیجرز, اسپیشلی ٹاپ مینجمنٹ کی جو ججمنٹ ہوتی ہے اور ان کی کریٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ زیادہ میٹر کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ پروگرام ڈیسیشنز کے حوالے سے اور نان پروگرام ڈیسیشنز کے حوالے سے کچھ ڈفرینسز تھے, ٹھیک ہے جناب. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر پھر ہم ڈیسیشن میکنگ سے ریلیٹڈ باقی جو ٹاپکس ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. آج کے لیے کافی.